السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا یہاں لکھا ہوا تھا حدیث میں کہ 100 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے یہ تسبیح؟ نہیں لکھا ہوا تھا نا۔ آپ کم سے کم 1 دفعہ تو پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ کیا آپ کے دن کے اوقات میں کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ کم از کم 7 دفعہ یا چلے 3 دفعہ ہی دیتی ہوں، 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ بس وہ ٹائم اپنا نوٹ کرے کہ کسی نماز کے بعد ہو سکتا ہے، کسی کھانے کے بعد ہو سکتا ہے، سوتے وقت ہو سکتا ہے، جاگنے کے بعد واک کے دوران ہو سکتا ہے، ٹریول کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، کوکنگ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، لیکن وہ روزانہ کا وہی وقت ہونا چاہیے۔ یہ سنت سے ثابت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں عصر کے وقت یہ کریں، نہیں، عصر کے بعد کی تسبیح وہ بتا دی گئی، سبحان اللہ و بحمدہ والی، کچھ اور بھی ہیں۔ تو آپ اپنے لیے جو آپ کو وقت مقرر کریں، اور یہ وقت کی پابندی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو قیامت کے دن جب ہماری کتاب عمل ہمیں دکھائی جائے گی تو اس میں یہ تسبیحات ہوں گی، تو اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ مثلا میں نے اپنے لیے فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنے کچھ اوراد یا دعائیں کہہ لیں، اس کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، لازماً اس کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مجھے۔ کل سے کچھ لوگوں نے جو فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹ دی، اس میں الحمدللہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، جیسے سر درد یا کچھ اور پھر کہا کہ میں نے جب یہ تسبیح مسلسل پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد میری بیماری غائب تھی، اور مجھے حیران کن انکشاف ہوا۔ اگر ایک بندہ کہتا تو میں کہتی چلے اس کا ایکسپیرینس ہے، جب ایک بات 3 بندے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ ہے صحیح اس میں۔ اور ویسے بھی جو فضیلت اس کی بتائی گئی اس میں کیا کیا باتیں تھیں۔ نمبر 1، جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے۔ نمبر 2، دشمن سے لڑنے سے خوف کھائے، رات کے اندھیرے سے ڈرے کہ رات میں مشقت اور اندھیرے سے۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے ساتھ ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو ہیں۔ پھر تو ہمارا علاج ہے یہ تسبیح، ان تینوں کمزوریوں کا علاج ہے یہ تسبیح۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ریگولرلی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اور سبحانہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ اسبح، دل میں زبان سے تو سبحانہ ہی کہیں گے، اسبح اللہ سبحانہ، کہ جیسے اللہ کی تسبیح کی جانی چاہیے ویسی تسبیح کرتی ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اچھا، کون سی تعریف؟ اللہ کے تو بہت خوبصورت نام ہے، افعال ہیں، وہ کس بات پہ تعریف؟ میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ جس سچویشن میں ہوتی ہوں نا، اس سچویشن کے اندر جو مجھے خیر نظر آ رہی ہوتی، چاہے وہ تکلیف کی حالت کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو خیر نظر آ رہی ہے اس پہ میں پھر دل سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دینا کہ وہ ذرا خیر کی باتیں چننے لگے، نعمتیں گننے لگے، تو پھر آپ انشاءاللہ محبت سے ہی حمد کریں گے اللہ کی۔ اور آج ہم پڑھیں گے واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب مل کے یہ تسبیح 1 دفعہ پڑھیں۔ پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ اکبر، یعنی اس میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے، حمد بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یعنی ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے؟ نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ پیمانوں سے بھی بالا ہے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر جو ہے، اور اس کی پیدا کی ہوئی بڑی بڑی اور حیران کن چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجب طرح کی عظمت دل میں آتی ہے، انسان کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری زمین کس نظام کے اندر ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی یا سولر سسٹم۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب نظام شمسی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو کہکشاں ہے جس میں یہ نظام شمسی ہے، یہ ایک اوسط درجے کی ہے، درمیانے درجے کی ہے، بہت بڑی نہیں، اس سے بڑی کہکشائیں بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری کہکشاں سے جو قریب ترین کہکشاں ہے اس میں تقریباً 1000 ارب سورج، ایک کہکشاں کے اندر صرف 1 ارب نہیں، 1000 ارب سورج پائے جاتے ہیں۔ شمس سورج کو کہتا ہے، نظام شمسی کا مطلب ہے کہ
آپ کو جو سورج نظر آتا ہے اس سورج کے ارد گرد کچھ سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ جو ہے بلو ڈاٹ، وہ کیا ہے؟ زمین ہے آپ کی جس پر آپ رہتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی ہے، گھوم پھر کے دیکھ لی ساری، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہماری زمین اتنی بڑی ہے اور پھر جس سورج کے گرد یہ گھوم رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اس سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر ہماری کہکشاں کے اندر بہت سے سورج ہیں، اور جو ہماری قریبی ہمسایہ کہکشاں ہے اس کے اندر 1000 ارب سورج ہیں. آپ سوچئے کہ ان کے ارد گرد پھر کتنے سیارے ہوں گے. کچھ امیجنیشن میں آ رہے، دماغ میں سما سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ 7 والی کہکشاں میں سورج ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سورج سے دگنے یا تگنے حجم کے ہیں، یعنی اس سے بڑے ہیں وہ. اور پھر ایسی کہکشاؤں کا مجموعہ ایک لوکل گروپ کہلاتا ہے. اور اب تک کی معلومات کے مطابق ہم جس لوکل گروپ میں ہیں اس میں 54 کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. اور پھر جیسے لوکل گروپ بنتے ہیں کہکشاؤں کے، ان سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں. ہمارا لوکل گروپ ورگو کلسٹر کا حصہ ہے جو 100 لوکل گروپس پر مشتمل ہے. اور پھر 2014 میں سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ورگو کلسٹر بھی ایک سپر کلسٹر کا چھوٹا سا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 2015 کی تحقیق کے مطابق، ابھی تو اور بھی آگے بہت کچھ ہو گیا ہوگا، قابل مشاہدہ یعنی کہ انسان دیکھ پائے جس کائنات کو، اس میں تقریباً 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہو سکتے ہیں. اور یہ 10 سال پہلے کی ریسرچ ہے. اب آپ خود سوچیں، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا. اور وہ صرف بنا کے فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کا مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے. ان کا اون وہی کرتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے کسی سورج کا مالک؟ تو بتائے ذرا مجھے. آج تک دنیا میں کسی نے کہا کہ وہ ایکچولی زمین پر تو مجھے پلاٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ فلاں سورج جو وہ میں نے لے لیا ہے، وہ خرید لیا ہے اور میں وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہوں. ذرا دیکھیں تو صحیح، جانا تو دور کی بات، ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو. آپ خود سوچئے، یہ تو بس ایک چیز ہے نا جو آسمان و خلاؤں میں بنی ہوئی ہے، اور یہ سما دنیا ہے یہ آپ کا. اس سے اگلا جو آسمان ہے وہ اس سے ایک روایت کے مطابق 500 سال کے فاصلے پر ہے. وہاں کیا کچھ ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے. کبھی کبھی جب مجھے موت کا خیال آتا ہے نا، اور روح کی پرواز کا خیال آتا ہے، وہ فرشتے اوپر لے کے جائیں گے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اس وقت میں اللہ کی قدرت دیکھ سکوں گی یا نہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو مومن کے لیے تو وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں نا، لیکن جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اس کی روح تو واپس پٹخائی جاتی، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اس کو. تو جس رب کے ہم بندے ہیں نا، وہ رب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. یعنی یہ لفظ بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ جس کو اٹھانا یا جس کو بولنا بھی ایک معنی رکھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات اور تخلیقات، اور سمندر کی تخلیق آپ صرف اپنے پلانٹ کے اندر دیکھ لیں، پرندوں کی قسمیں دیکھ لیں، اور ان کے کام، اور وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو زمین پر ہوتے ہیں ان کی قسمیں اور ان کی تعداد، یعنی ایک ایک چیز کی. جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، تو عدد آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. آپ بول کے اللہ کے حوالے اپنا اجر و ثواب کر دیتے ہیں. کوئی دنیا کی تسبیح، کوئی منکے، کوئی گٹلیاں، یہ کچھ حق ادا ہی نہیں کر سکتی. اللہ کی تسبیح اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی. اور جب ہم دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ کے کلمات بھی ختم نہیں ہوتے. یعنی ایک ہی گو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع الفاظ ہمیں سکھا دیے، کتنا اجر و ثواب بندہ کما لیتا ہے. لیکن اس کی پابندی کون کرتا ہے؟ ان کلمات کو صبح سویرے پڑھنے کی کون کرتا ہے؟ چلیے ایک سروے کیجئے، اپنے گھر والوں سے پوچھئے، اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ صبح کے وقت یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھتے ہیں. جو کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس میں قیامت کے دن کسی اعمال نامے میں کوئی فرق ہوگا؟ کتنا فرق ہوگا؟ بہت زیادہ فرق ہوگا، بہت زیادہ. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سم ٹائم ہم جانتے نہیں، ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، بڑے بڑے مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ؟ سستی، یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی نا اپنے اوپر خود پابندی لگائے. نو میٹر واٹ، دنیا میں کہیں بھی ہو، صحت مند ہو یا تندرست ہو، بیمار کسی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، زبان تو ہلتی ہے نا. تو ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ.
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو رب سب سے بڑا، جس نے سب کچھ بنایا، جو سب چیزوں کا مالک ہے اور جو سب چیزوں کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے، یہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، افسوس کہ ہم اسی رب کو اہمیت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا، اگر اہمیت دیتے تو اس کی بات سب سے پہلے رکھتے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ہمیں جن اسباب سے وہ چیزیں ملتی ہیں نا، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے بندے بن جاتے ہیں، ان کا تو شکر پھر بھی ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں چاروں ناچار. لیکن جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کی اطاعت کا حال کیا ہے، اس کی بات کتنی مانتے ہیں ہم. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، جو سورج کی روشنی، کچھ بل نہیں پے کرنا پڑ، آکسیجن ہے مسلسل استعمال کر رہے ہیں، پانی ہے، بے شمار چیزیں، لیکن ان کے استعمال پر کبھی شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی قدر بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی سمائی ہوئی ہو، لیکن ذرا اپنا اپنا ہم سب جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں کس کس چیز کی بڑائی سمائی ہوئی ہے، کس کس چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، کس سے محروم ہے. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام کبر ہے. جب تک اللہ اکبر صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتے نا، یہ اندر کا کبر نہیں نکل سکتا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کی بجائے کس کی بڑائی ہے دل میں؟ اپنی بڑائی ہے. مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو اگر ہمیں یہ پتا چلے نا اللہ سب سے بڑا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے میرے ساتھ فلاں نہیں کیوں کر، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، میں کیا ہوں. جب ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ تو اس میں اپنی ذات کی بھی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین معبود قرآن کی روشنی میں کس کو بتایا گیا؟ نفس کو. یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے یہ بدترین الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. تو ہم جب اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ آپ سمجھے کہ نہ سمجھے وہ بڑا ہی ہے، لیکن کس کو فرق پڑے گا؟ کہاں تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ شخص جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ شخص جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، یہ دو انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے نا وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا حقیقی معنوں میں. اور پھر آپ دیکھیے کہاں سے جنم لیا شرک نے، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی بڑا سمجھ لیا، ان کو بھی کسی قابل سمجھ لیا اور ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی. تو بہرحال یہ چار کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے، بہترین کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ سمندر پہ سورج طلوع ہوتا ہے، پہاڑوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے، زمین پہ، ہر چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. آپ ان کو امیجن کریں. ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو کیا ہم ان کو اپنے محبوب کلمات نہیں بنائیں گے؟ آپ کی سنت تو یہی ہے نا، آپ ان سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان کلمات سے محبت کرنا ہے. اور اگر ان کلمات سے ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہم ان کو بار بار دہرائیں گے بھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور فائدہ فوری اندر آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا. یہ کلمات تھوڑی سی آگے پیچھے ترتیب کے ساتھ بھی آتا ہے، ایک تفصیلی حدیث میں مزید کچھ بھی آتا ہے. ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بدوی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے خیر سکھا دیجئے، کوئی بھلائی کی بات بتا دیجئے. آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پر یہ چار کلمات شمار کیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انگلیوں پہ گن لیا 4 باتیں، ٹھیک ہے. پھر چلا گیا، پڑھتا رہا، پھر واپس آیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ سوالی نے کچھ غور و فکر کیا، یعنی آپ دیکھ کے چہرہ پہچان گئے کہ کچھ سوچ کے آیا. تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سب تو اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا،
اور جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ کہا. ٹھیک ہے. اور جب تو اللہم اغفر لی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا. کیا مطلب ہے اللہم اغفر لی؟ اللہ مجھے بخش دے. اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میں نے کر دیا رحم تم پہ. اور تو جب کہے گا اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا کہ اللہ مجھے رزق دے. تو اعرابی نے اپنے ہاتھ پر پھر 7 کلمات شمار کیے، 4 یہ اور 3 کون سے؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب ان کا بھی اضافہ کر لینا ہے. اور یہ 3 چیزیں اگر اللہ کے وعدے کے مطابق مل گئی تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی دنیا میں؟ سب کچھ مل گیا. ہمیں نہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ تسبیحات پڑھنا ایک طرح کا صدقہ کرنا بھی ہے، صدقے کا نعم البدل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو اس طرح ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات تو آپ کالا بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، لیکن ہر ایک کے پاس کالا بکرا نہیں ہوتا. کوئی بھی بکرا آپ کر سکتے ہیں، کالے کی کوئی شرط نہیں، یہ لوگوں نے خود ہی لگائی ہوئی ہے. اچھا، تو ہر ایک کے پاس مال نہیں ہوتا کہ روز صدقہ کرے، تو ان کلمات کے پڑھنے سے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا. یعنی ایک اور فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے. اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. اب فائدے لکھتے جا رہے ہیں، صدقہ بھی ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب میں نے جس پہلے عرض کیا نا ترتیب کا فرق بھی ہے، کبھی الحمدللہ پہلے ہے، کبھی سبحان اللہ پہلے ہے، بات وہی ہے. یہ کہنے سے بندے کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس کا، تربیت کا طریقہ کہ ہر بات صرف زبانی نہیں بتاتے تھے، کچھ چیزیں مثال سے اور کچھ ایکٹیویٹی کے ذریعے سکھاتے تھے، اس سے انسان کو جلدی سمجھ آ جاتی. اچھا، اب اس سے ملتے جلتے کچھ اور کلمات بھی ہیں جو لکھے ہوئے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، کبیرہ فعیل کے وزن پر، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، کثیرہ بہت کثرت سے. اور صبح اور شام اللہ کی پاکی ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں میں صبح اور شام. صبح شام بندہ کرتا ہے دن کے 2 اطراف کناروں پر، تو کیا ہے دن پورا بیچ میں آتا ہے. جو کام صبح آپ کے منہ سے ہو نا پھر دن میں بھی وہ یاد آ جاتا ہے، جو رات ہونے پہ پڑھے تو وہ رات کو بھی پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمہ کہنے والا کون ہے، کس نے پڑھا؟ یہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ میں ہوں. یہ نہیں کہ چپ ہو گئے سارے، جواب دیا کہ وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ تھے صحابی، خیر کی بات سنی، نیکی کی بات سنی، پھر پلے باندھ لی، کبھی چھوڑا ہی نہیں اس کو. دعا سیکھنا تو اپنی جگہ ہے، صحابہ کے طریقے بھی سیکھیں اور علم کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی سیکھیں. اب اپنے دماغ میں پلان کریں کس وقت پڑھیں گے. آپ یہ سوچ لیا، لکھ بھی لیں، پھر یہ نہ گھر جا کے یاد ہی نہ رہے، اگلے دن یاد ہے وہ میں نے پڑھنا تھا پر سوری یاد نہیں رہا. کتنی بڑی بات ہے، آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں آپ کی تسبیح کے لیے، یعنی عزت دینے والی بات ہے نا.
اس کی اہمیت بتانے کی بات ہے. اور اس میں آپ دیکھیں وہ دل بھر کے کر نا اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اس میں ساتھ اضافہ کر لیا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی بہت ہی زیادہ. اور یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے برتر کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں. جتنی بھی اس کی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے افعال ہیں، اس میں کوئی نہ اس کے مقابل ہے نہ اس سے آگے ہے کوئی، وہی سب سے بڑا ہے، اپنی ذات میں بلند ہے، اپنی صفات میں بلند ہے. کیا اللہ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے؟ نہیں. کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس قدرت ہے؟ کوئی اور قادر ہے اللہ سے بڑھ کے؟ نہیں. کیا کوئی اور اللہ سے بڑھ کر بے نیاز ہے، غنی ہے؟ نہیں. کیا اس سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا ہے؟ اور کوئی بات سوچیں اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ کوئی علم والا ہے، اس سے زیادہ کوئی بلندی والا ہے، اس سے زیادہ وسعتوں والا کوئی ہے، الواس ہے، اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی ہے جس سے محبت کی جائے. الودود کے دو معنی ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والا اور وہ جس سے محبت کی جائے. اسی سے لفظ مودود ہے، اور اسی سے پھر آگے کیا بنا لیا گیا؟ مودودی. نام تو بہت لوگ لیتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب بتائیں تو بعض لفظ ہم بولتے ہیں لیکن چونکہ غور نہیں کرتے اس لیے معنی بھی نہیں سوچتے. یہ ودود سے ہی ہے، ود سے. تو جب دل بے چین ہو، جب بے یقینی کی کیفیت ہو، خوف کی کیفیت ہو، بے چارگی کی کیفیت ہو، ڈاکٹرز بھی جواب دے جائیں، کوئی وسیلہ ہی نہ ہو، دوا خریدنے کے پیسے ہی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اسباب ہی نہیں، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں، بے کس، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مہربان نہیں زندگی میں، لیکن وہ ہے، وہ نہیں چھوڑتا. تو ایسے اوقات میں کیا کریں؟ اس کو پکاریں. کس کے ذریعے؟ ان کلمات کے ذریعے جس سے آسمان کے دروازے کھل جائیں. تو جب آپ کا دل بے چین ہو تو اس سے کیا آ جائے گا؟ چین. جب پریشان ہو، حیران ہو تو کیا آ جائے گا اندر؟ سکون. جب نیند نہ آ رہی ہو تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ نیند آ جائے گی. اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا لی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جب آپ اللہ کو کبیرہ نہیں مانتے، اکبر کبیرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور اخلاقی برائیوں میں ساری برائیوں کی جڑ تکبر ہوتا ہے. جتنے بھی انسان کی بد اخلاقیاں نا، اگر دیکھا جائے تو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ تکبر ہے. تو حقیقی کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے، اور کبریائی اللہ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کبریائی میری ردا ہے، عظمت میری ازار ہے. جو بندوں میں سے ان صفات میں مجھے چیلنج کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے جہنم میں پھینک دوں گا. تو متکبر ہونا دراصل اللہ کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ بندگی، عاجزی، تواضع، انکساری. اللہ تعالیٰ کسی مغرور بندے کو پسند نہیں کرتا. اور متکبرین کا انجام بھی بہت برا بتایا گیا ہے. اس کے برعکس تواضع کرنے والوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. ابن مبارک کہتے ہیں کمال تواضع یہ ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کے ساتھ تواضع کرے. بڑے کے ساتھ تو انسان تواضع اور ادب کا مظاہرہ کرتا ہی ہے، لیکن کمال کیا ہے تواضع کا؟ کس کے ساتھ تواضع کرے؟ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ تواضع کرے، اپنے بچے کے ساتھ کریں. کیا بچوں کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے نا؟ آپ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے. جب آپ پیرنٹنگ پہ لیکچر دیتے ہیں نا اور اس میں بچے بھی آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ذرا ہماری بات اکیلے میں سنیں. آپ ہمارے پیرنٹس کو بتائیں نا، آپ نے سارا بتایا کہ ان کا کیا حق ہے، یہ بھی بتائیں نا ہمارا کیا حق ہے. تو خدمت تو وہ کرتے ہی ہیں آپ کی، لیکن رسپیکٹ بعض اوقات نہیں کرتے. اور بعض اوقات تو وہ فرض سمجھتے ہیں بچوں کی بےزتی کرنا. کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، گھر میں لوگ آئے ہوئے سب بیٹھے ہوئے، اٹھو ادھر آؤ، یہاں کیا کر رہے ہو، ابھی تک نہیں کھایا، یعنی ہر بات ٹانٹ میں، ہر بات میں تانا. اور بعض اوقات ہم ان سے زبردستی کرتے ہیں. اور مثلاً بچے مسجد نہیں جانا چاہتے، ہاتھ پکڑ چلتے ہو نہیں چلتے، چلو. اچھا بعض اوقات تو مسجد جا کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یا صف میں نہیں کھڑے ہوتے، ادھر آؤ یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو، ڈانٹ کے سب کے سامنے. اور پھر کوئی اگر کسی سے آئی کانٹیکٹ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں آج کل کے بچے تو بات ہی نہیں سنتے، بچوں کے سامنے کس قدر بے عزتی ہے. آپ سوچیں جن بچوں کو بچپن میں رسپیکٹ نہیں ملے گی وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ وہ سب کی کریں گے شاید، کہ ہمیں نہیں ملی تو ہم کسی کو تو دیں. تو یہ رسپیکٹ چھوٹوں کے لیے، ساتھ والوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، سب کے لیے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا.
جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ ابن مبارک کا قول بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اسے احساس ہو جائے کہ دنیاوی جاہ و منصب کی بنا پر آپ کو اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی اگر آپ کا کوئی عہدہ ہے یا کوئی سٹیٹس ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے انسان پر آپ کو فضیلت نہیں. اور یہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے اس سے برتر ہے اپنے آپ کو اس کے آگے ذلیل نہ کرے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی دنیاوی برتری حقیقت میں فضل و کمال نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے یہاں عزت کس بنا پر ہوتی ہے سب کو پتا ہے، تقوی کی بنا پر. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال جو شخص تواضع اختیار نہیں کرتا نا، تو قتادہ کہتے ہیں جسے اللہ نے مال یا جمال یا علم یا اسباب ظاہری سے نوازا ہو پھر وہ تواضع نہ کرے تو قیامت کے دن یہی نعمتیں اس کے لیے وبال بنے گی. اچھا، تکبر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ بھی دیکھنا ہے کہ کسی اور کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے. آپ اسے کوئی بتا دے ذرا سمٹم. اس سے پتا چلتا ہے کہ میں متکبر ہوں یا نہیں، یا کوئی اور متکبر ہے یا نہیں. دوسروں کو تو ہم خوب جان لیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے. دوسرے کی نہ سننا چاہے، یعنی اڑیل پن جس کو کہتے ہیں نا، اڑ جانا، ہٹ دھرمی، کٹ حجتی، جیسے قریش کرتے تھے. تکبر بھرا ہوا تھا نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اپنی بات پہ اڑ گئے، حالانکہ دل ان کے مانتے تھے. تو مومن کی شان کیا ہے کہ قرآن کا کوئی حکم سنے کیا کرے؟ سمعنا آتا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا. اچھا، کوئی حدیث سنے تو کیا کرے؟ سر تسلیم خم کر دے، اسے عقل کی کسوٹی میں پرکھنا نہ شروع کر دے کہ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ آسمان کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، وغیرہ وغیرہ. ابلیس کو کس چیز نے مارا تھا؟ تو جب انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے نا، اور عجب نفس، اپنے نفس کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اپنی عقل کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ تکبر کی علامات ہوتی ہیں. پھر ہے والحمدللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کی تعریف لیکن بہت زیادہ، کیونکہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمہ کو لکھنا فرشتے پہ بہت بھاری ہو گیا. اس نے اپنے رب عز و جل سے مراجعہ کیا تو اسے کہا گیا جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا اسی طرح لکھ لو، جس انداز میں کہا ہے نا ویسا ہی لکھ لو، یعنی میں خود اس کی جزا دوں گا. اور وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا، یہ بکرتم و اصیلا کی قید کیوں لگائی گئی؟ سبحان اللہ کہنا کیا کافی نہیں تھا؟ بکرتم و اصیلا کیوں کہا گیا؟ یہ جو 2 اوقات ہوتے ہیں نا، اس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو آغاز میں بھی یہ بات ہو جائے، آخر میں بھی ہو جائے تو بہترین اعمال نامہ دیا. ویسے بھی صبح و شام کے ذکر کی فضیلت ہے. سنن نبی داؤد میں آتا ہے جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں، یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں. یعنی ان اوقات کی اپنی بھی فضیلت ہے. یہ فضیلت کے اوقات ہیں. اب دیکھیے عصر کے وقت تو ہم سب کی بڑی مصروفیت ہو جاتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن فجر کے بعد تو کر ہی سکتے ہیں، چاہے گھر کا بھی کوئی کام کاج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ سارے کلمات جو ہیں تسبیح کے، تکبیر کے، تحمید کے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا سبب ہے. جب آپ پیار سے اللہ کا ذکر کریں گے تو الجزاء من جنس العمل، آپ کے دل میں محبت ہوگی، آپ خوشی سے یہ کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بھی یہ سب کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے. اور ویسے بھی اللہ کی محبت اللہ کی توحید کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور دل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز کون سی ہے؟ اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کبھی لیا جائزہ کیا کیا بھرا ہوا اس میں، کیا کیا سوچتی رہتی ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ خوبصورت خیال، سب سے زیادہ خوبصورت احساس، سب سے خوبصورت چیز اللہ کی محبت ہے. اس جیسی کوئی نعمت ہی نہیں. یہ روح کی زندگی ہے، دل کا سرور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ موت کے وقت انسان کا دل جس حال میں ہوگا ویسے ہی بند کر دیا جائے گا، اس دل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر تو اگر اس وقت بھی آپ کے دل میں محبت ہو اللہ کی اور الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی کا خاتمہ اس چیز کے ساتھ ہوگا تو یہ احساس قبر میں بھی ساتھ جائے گا، یہ پھر مرنے کے بعد قیامت اور قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا. تو اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، صبح و شام پڑھنی ہے. اور اللہ کی محبت کے بھی درجات ہیں. کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے محبت، کسی بھی مخلوق کے اندر، کئی نان مسلم کے اندر ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اشد حباً کہتے ہیں.
سب سے زیادہ محبت. اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر کس چیز سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ قرآن سے, کیونکہ باقی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, اور کلام اللہ کی صفت ہے, تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے, اس دین سے, اور جو دین میں عمل کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے, خود بخود ہوتی ہے, کوئی اور نہیں ڈالتا. صحابہ آپ کے رشتہ دار تھے, کوئی محبت ہے نا, کیوں ہے؟ صحابیات سے محبت کیوں ہے؟ انہوں نے دین سے محبت کی اور دین کی خاطر قربانیاں کی. تو یہ محبت کی ایک مٹھاس بھی ہوتی, ایک خوبصورتی ہوتی. جب وہ دل میں آ جاتی ہے نا تو دنیا کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے, یہ اس کی علامت ہوتی ہے, اور انسان گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے لگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں قدر آتی ہے, دل میں تعظیم آتی ہے, اللہ کی عبادت کو دل چاہتا ہے. انسان ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان سے بغض رکھتا ہے جو اللہ سے بغض رکھتے ہیں. پھر اعمال میں استقامت آتی ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ اللہ کی محبت کی باتوں کو انجوائے کر کے. آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا, کوئی اس کا ذکر کر دے, دل کی کیسی حالت بدلتی. ماؤں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے, ہر جگہ ان کی باتیں کرتی ہیں کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے اس کی بات کر. تو جس سے اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو مزہ آتا ہے اللہ کی بات کر کے. اور یہ پیدا کیسے ہوگی؟ کائنات میں غور و فکر سے, اللہ کی صفات جان کر, اللہ کا کلام پڑھ کے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھ کر, مخلوق کے ساتھ احسان کر کے, وہ کام کر کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جن کام کرنے والوں سے, جیسے ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین, پاک صاف بنانے کی کوشش کریں. آپ کے اندر کئی اچھی خوبیاں آئیں گی. احسان کے درجے میں آپ اللہ کی عبادت کریں گے, اور اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کے. نماز کے شروع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, اللہ اکبر کر کے نا, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ, جہاں سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھی جا سکتی. اور جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا, وہاں بھی کثیرا کا لفظ آتا ہے, طیبا مبارکا فیہ, اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.